ہمارا عمل جہنم کے لیے ہے۔ جب آپ خواہشات نفسانی کے غلام بن جاتے ہیں، جب آپ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر، تو آپ جہنمی بن جاتے ہیں، دنیا میں سرٹیفائیڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات، آج کا موضوع، کیا اللہ تعالی غفور الرحیم نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن اس کے مقابلے میں، یعنی دوسری طرف، ایک طرف تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن دوسری طرف شدید عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پہلے میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنا دوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ آپ، ترجمہ یہ ہے کہ آپ میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے انہیں کہ میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب جو ہے هو العذاب العلیم، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کریں، بنیادی طور پہ تسلیم کریں، ہمیں اس سے، آج کا مسلمان، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کہ شدید عذاب دینے والا ہے، دردناک عذاب دے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھیں، ٹھہر جائیں ذرا، غور کیجئے اپنے رویوں پر، جیسے جو ہماری روش ہے زندگی گزارنے کی، ہم دیکھیں، ہماری کہانی مختصر ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا، خیال دنیا ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اس کلام سے تم بے اعتنائی کر رہے ہو، سستی کر رہے ہو، اور تم نے اپنا وظیفہ یہ بنا لیا ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم نے اپنا اوڑھنا بچھونا، یا جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ایک اصطلاحی مطلب ہم اس کا لیں گے کہ تمہارا رویہ یہ ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو ہر چیز کو۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے، اللہ سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کی یاد سے تعلق رکھتی ہے، اور دین سے کوئی بھی جس کا تعلق ہے، ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ بات نوٹ کر لیں، اور دیکھیں، میں سب کچھ آپ سے جو مخاطب ہوں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا آپ سے کوئی ذاتی لینا دینا نہیں ہے، نفع نقصان کوئی میرا آپ کا نہیں ہے آپس میں نا، اور میرا اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے ہوتا ہے نا، ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی ایجنڈا نہیں۔ ایک بات ہے، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں یہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہا ہے کہ میں بتاؤں آپ کو۔ اور دیکھیں میں کیا پیش کر رہا ہوں، کلام، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، نبی کی دعوت اللہ۔ اس پر غور کریں۔ آج کا میں نے موضوع رکھا ہے اللہ کی عطا سے کہ کیا اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اللہ کی بخشش سے یا اللہ کے عذاب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود تعجب فرما، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ،
تو دیکھیں، سوچیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم دنیا میں سے جائیں گے، دنیا سے جب جائیں گے، آئے ہیں، ہم پر کوئی گناہ کا اثر نہیں ہے، ہمارا چہرہ یعنی داغدار نہیں ہے، کالا نہیں ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر ہم آئے ہیں ترقی حاصل کرنے کے لیے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بلند درجات ہمیں چاہیے، ہمیں خلیفہ بننا ہے اللہ کا۔ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں آپ کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ، اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد لے کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا ہے۔ اگر ہم خلیفہ نہیں بنے اللہ کے، تو پھر ہم شیطان کے خلیفہ ہیں، اور مجھے کہنے دیں آج امت مسلمہ شیطان کی خلیفہ ہے، شیطان کے نقش قدم پر ہے، شیطان کے سامنے یا خواہشات نفسانی کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اور ہر ایک کی اپنی منزل ہے، اور وہ منزل یعنی محمد کے ہر فرد کی منزل جو ہے وہ دنیا ہے، آخرت میں کامیابی یا ناکامی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ویسی لفظی کلامی باتیں ہیں جو ہم بخشش کی دعا مانگتے ہیں یا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ عادات ہیں۔ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، ہمیں یقین ہے دنیا کے مفاد پر، بس فل سٹاپ، ختم بات۔ اور یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں گزشتہ جو میرے 2-3 درس گزرے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ جو 3 میرے اس سے پہلے، اس میں ایک رجوع اللہ، مگر کیسے، غلطی کی معافی لیکن کیسے، آج کا جو ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں کہوں، بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، دنیا سے جب آپ جائیں گے، اور وہ آج آپ دنیا میں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، کل آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا، تمہاری اجل جتنی بھی ہے، اجل لازمی ہے، یہاں سے جانا لازمی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، موت حقیقی زندگی کا آغاز ہے، سبحان اللہ۔ اور مجھے دیکھیں افسوس تو ہوتا ہے کہ میرے بھائی بہن چھوٹے بڑے سب دوزخ میں جانے کے راستے پر ہیں، تیاری میں ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے حکم سے جب آپ غافل ہو گئے اور نبی کے طریقے کو اگر آپ نے اہمیت نہ دی، آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دعوے، یہ روایتی باتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آنے۔ دیکھیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے یقین دلاؤں کہ آج ہم جو بھی دین کے نام پر جو پریکٹس ہم کر رہے ہیں وہ فضول ہے۔ پہلے تو نیت کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، دنیا میں تو ہم ہر کام کرنے سے پہلے ایک نیت بناتے ہیں، بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے، بغیر ضرورت کے ہم کام نہیں کرتے۔ مختصر بات ہے، دنیا میں ہر کام سے پہلے آپ ایک ضرورت اور اس کے لیے ایک نیت بناتے ہیں۔ ضرورت نہ ہو تو آپ کی نیت ہی نہیں بنتی۔ مثال کے طور پہ مردان
میری یعنی 68 سال عمر ہے. یہ سوشل میڈیا تو ابھی کی بات ہے، 20-25 سال پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے سینما کا دور تھا، وی سی آر کا دور تھا، اور سینما ہوتا تھا. اب مردان میں 3-4 سینما تھے. یعنی میں بات کر رہا ہوں 65 کی، جب یا 66 کی، میری عمر 10-11 سال تھی. وہاں بس فلم تھا واحد ذریعہ انٹرٹینمنٹ کا، عام لوگوں کے لیے فلم تھا. 3-4 سینما گھر تھے بس. بڑا مطلب روز 12، وہ کہتے ہیں نا 9 بجے کا شو ہوتا تھا، 12 بجے ختم ہوتا، 3 گھنٹے کی فلم ہوتی تھی، اور بڑا رش ہوتا تھا، اور بڑا ہمہ گہمی. تو ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں. ہمارا گھرانہ ذرا مذہبی تھا، والد پرہیزگار نمازی تھے. اور ایک دفعہ یعنی بچپن میں، مطلب یہی 10-11 برس کی ہوں گی، ایک فلم لگی تھی مردان کی سینما میں، اور ہمارے ابا فلم دکھانے لے گئے تھے. اس فلم کا نام تھا کنگ کانگ. اچھا، اس کے بعد میں نے کوئی فلم نہیں دیکھی مردان کی سینما گھر، یعنی جتنا بھی اب عرصہ ہو گیا کوئی فلم نہیں دیکھی. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، ضرورت، اہمیت، ارادہ. کسی کام کا دنیا میں ہمارا ارادہ بنتا ہے، پہلے اس کی ضرورت اور اہمیت کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، آدھی رات کو آپ کا بچہ بخار ہے، اسے شدید بخار ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس کو اسپتال لے جائیں، یا اس کے لیے کوئی دوائی لیں. ہوتا ہے نا، ضرورت اور اہمیت، یہ بات ہوتی ہے. اب وہ مختلف حاجات ہیں، تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں، یہ وہ. تو ہم سب کام تقاضے، ضرورت اور اہمیت کے تحت. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہمارے لیے کوئی اہمیت ہے. اور یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے. ہمارا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف، ہماری ترجیح ہونی چاہیے تھی آخرت. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. اللہ کی حقیقی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. آپ اپنے دل کا دیکھیں. اس وقت تو آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. اپنے دل کا خود ہی محاسبہ کر لیں، آپریشن کر لیں. کیا گھوم رہا ہے آپ کے خیالوں میں، آپ کے دل میں؟ بس دنیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ کے خیال میں صرف دنیا ہے. بس اہم، دیکھیں، جو چیز اہم ہوتی ہے وہ آپ کے خیال میں سما جاتی ہے. آج کے مسلمان کے دل میں کے خیال میں دنیا اہم ہے، مفاد دنیا، ختم بات. اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنا رخ کر لیا ہے دنیا کی طرف، اور دنیا ہی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. یعنی دنیا کا مفاد ہمارے لیے اہم ہے. دیکھیں، میں مدینے کی بات کروں. مدینے میں ایک طبقہ ایسا تھا جو ہماری طرح کا تھا، جن کو دین سمجھ میں نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. دین اسلام ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا. وہ مسلمان ہو گئے تھے مجبوراً، جیسے کہ آج ہم مجبوراً اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. آج کا مسلمان صرف اس لیے اپنے دعوی اسلام کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ روایتی مسلمان تھے. حقیقی مسلمان ہمارے آباء و اجداد بھی نہیں تھے. صدیاں ہو گئی سر کہ ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. ہم دنیا دار لوگ ہیں. دیکھ لیں اپنی نام نہاد تاریخ اسلام جو قریبی ہے، یہ بادشاہوں کی جو تاریخیں پڑھ لیں آپ.
ابھی 2-4 دن پہلے میں BBC کا ایک کالم پڑھ رہا تھا. ان کے بعض مضامین ذرا تحقیقی ہوتے ہیں. تو مغلیہ بادشاہ، کسی ایک بادشاہ کا تذکرہ تھا اور رمضان کے مہینے کے بیان کہ شراب سے روزہ افطاری میں شراب کا ہونا ضروری تھا. باقی پکوانوں کی اقسام، میٹھے پکوان، چاولوں کی اقسام، یعنی سالن، یہ بنے ہوئے گوشت، مرغ اور پرندے، پورا شاہی دسترخوان ہوتا تھا. وہ چاولوں کی مطلب اقسام جو تھیں، اب مجھے نام یاد نہیں ہے، مجھے دلچسپی بھی نہیں ہے. 10 12 15 اقسام کے پلاؤ، کوئی متنجن، کوئی بریانی، کوئی یہ کوئی وہ. اسی طرح سالم کی اقسام، پھر میٹھے کی اقسام، اور یہ وہ. اور حرم دیکھ لیں، عورتوں سے بھرے ہوئے حرم. اور اکبر بادشاہ جھوٹے، اکبر بادشاہ نے تو تباہی مچاتی تھی. دین ہی اپنا بدل لیا تھا، دین الہی سننے تو تباہی مچا دی تھی. ہر بادشاہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتا تھا. اپنے شاہ جہاں کی شاید تاریخ اگر مجھے صحیح یاد ہو تو شاہ جہاں کے بیٹے نے بادشاہ بن گیا، اس اپنے باپ کے شاہ جہاں کے آنکھوں میں گرم سلائیں اندھا کر دیا، اسے بند کر کے رکھ دیا، گرفتار. بادشاہ اسے بننا تھا، اس کا شوق تھا، میرا باپ کیوں. تو دیکھیں یہ ہم سب کی تاریخ ہے. مدینے کی میں بات کر رہا تھا. ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہلواتے ہیں تو یہ مجبوری ہے ہماری. ہم اپنے آپ کو کافر، یہ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ یہ ڈکلیئر نہیں کرتے، ورنہ اسلام سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، دور کا بھی واسطہ نہیں. ہم کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتے، ہم دین کا مطلب نہیں جانتے. دین کی جو 3 بنیادی عقائد ہیں وہ بھی بس نام ہے، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا. ہم نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے. ہمارا معبود ایک ہے اور خواہشات نفسانی ہے. میں آپ کو بعض وقت گھر کی بات کرتا ہوں، بیگم صاحبہ اور اس کا میاں، بس خواہشات نفس. بیگم صاحبہ کوئی بات بری لگ جائے تو بیگمات کی اقسام ہوتی ہیں، کوئی گالم گلوچ کرتی ہے، کوئی خاوند کو مار پیٹ، ہاتھ بھی چلا دیتی ہے، اور زیادہ شریف ہو تو بس چپ لگ جاتی ہے، اسے بائیکاٹ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات جو اس کو دل کو بس نہ لگے. یہ تو اسلام نہیں ہے. اسلام اخلاق، اسی طرح میاں ہے اس کا، یہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ہم انسان ہیں. تو یہ میاں بیوی کی میں نے سمبل کے تو، ورنہ تو 5 سال کا بچہ اور 80 سال کا بوڑھا بس اپنی مرضی کا غلام ہے. 5 سال کا بچہ اور 40 سال کا نوجوان عورت یا مرد، یا 80 سال کا بوڑھا یا بوڑھی. ہماری کہانی بس خواہشات نفس کے گرد گھومتی رہتی ہے. آپ اس کو محسوس کریں. دیکھیں یہ بہت مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے اس صورتحال میں. یعنی جب میں تصور کرتا ہوں کہ پوری امت جہنم کے راستے پر ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جہنم کے لیے نہیں بنایا، ہم نے جہنم جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ بات میں بالکل واضح انداز میں کہہ. جب آپ دنیا کو منزل یا مدعی زندگی بنا لیں، اس کا واضح مطلب ہے
اور اتنا ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا دار جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دائی قرآن کو کہا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے دائی قرآن، تم اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے. اب اس کا مدعا کچھ اور نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ یہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. یہاں جہنم میں جانے کے لیے ہم بےتاب ہیں عمل سے، خیال سے. ہمارا عمل جہنم کے لیے ہے. جب آپ خواہشات نفسانی کے غلام بن جاتے ہیں، جب آپ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر، تو آپ جہنمی بن جاتے ہیں. دنیا میں سرٹیفائیڈ، وہ یہ ہمارے اب مجھے نہیں معلوم، میں تو انگلش اتنی نہیں جانتا. وہ سی ایم ایچ میں ہمارے ہاں ہر جگہ سی ایم ایچ ہے، تو وہاں لکھا رہتا ہے سرٹیفائیڈ فزیشین، سرٹیفائیڈ آئی سرجن. اب جو مطلب بھی ہے، لیکن ہم یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں یقینی ہم نے جہنم کا انتخاب کر لیا ہے. دیکھیں میں یہ الفاظ دوبارہ کہہ رہا ہوں، جب کوئی بھی آپ فلاں ایکس وائی زیڈ جب آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے، اللہ کی کتاب میں یہ کافر ہے اور جہنمی ہے. سمپل ترجمہ ہے آیت 2 اور 3 خود ہی کھول کے پڑھ لیں سورہ ابراہیم کی. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. بس جس نے بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی، پسند کر لیا، کافر ہے اور جہنمی ہے. لفظی ترجمہ ہے، کوئی تفسیری نکات کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو میں اشتعال نہیں دلا رہا، آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم نے چونکہ آخرت پر ہم یقین نہیں رکھتے، اور چونکہ ہم مفاد دنیا پر یقین رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب آخرت پر آپ یقین نہیں رکھتے تو آپ کا محبوب پر اب دنیا ہوگا. اور وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا رہتا ہوں، ابھی پھر پڑھ کے سناتا ہوں. اور دیکھیں میں آپ کو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، قرآن ہی سنا رہا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اپنے اوپر رحم کرے. بہرحال میں اپنے مضمون جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. بہت سی اللہ تعالیٰ نے باتیں، لیکن مختصر بات ہے. پہلے تو آپ کو رجوع کرنا ہوگا، غلطی کا احساس کرنا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی. مجرمانہ زندگی سے، باغیانہ روش سے آپ نے معافی طلب کرنی ہوگی، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا. اور بس مختصر کہانی ہے، مختصر بات ہے اور بہت آسان ہے. دیکھیں یہاں پر آپ نے بخشش کروانی ہے اللہ سے. دنیا میں یہ میں یعنی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. یہ جنت میں آپ نے یہاں جگہ ریزرو کروانی ہے، محل یہاں بنوانا ہے. آپ کے عمل سے آپ کا محل تعمیر ہوگا. اللہ آپ کو بخشے گا تو آپ جنت میں جائیں گے.
اور وہ بخشش آپ نے یہاں کروانی ہے، وہاں کوئی بخشش نہیں ہے، مہلت تک وقت ہے، زندگی بخشش کی جگہ ہے۔ دنیا میں جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو بخش دے گا یقینی طور۔ لغفار مبالغہ کی صیغہ ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت بخشنے والا ہوں۔ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع، استغفار، رجوع استغفار، اور پھر اصلاح اپنی، وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح، اور پھر اس کی باقی جو بھی اس کی یعنی شرائط ہیں یا طریقہ کار ہیں، لیکن بنیادی طور پہ رجوع اللہ کو منزل بنانا ہوگا، آخرت کو ترجیح بنانی ہوگی، اور اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، تو بات پھر بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم یقین نہیں کرتے، دیکھیں ہم تو واقعی یقین نہیں کرتے، اور ہمارے لیے اللہ کی بخشش یا اللہ کا عذاب ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ الگ بات ہے، جو دن گزر گیا، جو لوگ گزر گئے، ان کی بات نہیں کر رہا، میں آج کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا آج اللہ کی بخشش کے ہم طالب نہیں ہیں، اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے، واضح طور پہ خبردار کر لیا ہے، اور اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس عذاب کا، جب آپ کو آگ پہ تپایا جائے گا اور آپ کو آگ پر سیکا جائے گا، آپ کے نیچے بھی آگ کی چادر ہوگی، آگ کا بستر ہوگا، اور اوپر بھی آگ کی چادر ہوگی۔ وَلَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ دیکھیں یہاں میں بڑے دکھ سے، اللہ کی کسی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے، بس ایک زندگی ہے غفلت کی جو ہم گزار رہے ہیں، دنیا کو ہم نے مدعا بنا لیا ہے، دنیا ہی ہماری ترجیح ہے۔ اور دیکھیں یہ آسان بات میں کر رہا ہوں، ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کو اہمیت دیتا ہے، دنیا کے مفاد کو ہمارے لیے وہ اہم ہے، اور اس کے مظاہر پھیلے ہوئے ہیں، ختم بات، اور خواہشات نفسانی کی اتباع ہے۔ بس اللہ کا حکم ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ نیچے سے لے کر اوپر تک تمام معاشرہ حد سے گزرا ہوا ہے، اللہ کے حکم کو یہ ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے، یا اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 میں سورہ زمر کی بیان کی ہے، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، دیکھیں واضح آیت ہے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری امداد کہیں سے بھی تمہیں مدد نہیں ملے گی، نہ اللہ تمہیں بخشے گا، نہ رسول تمہاری شفاعت کریں گے۔ میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم